الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانے خلافت ہے۔ آپ وقت امیر المؤمنین بادشاہ ہیں۔ آپ کو ضرورت پئی ہے مکہ دے گورنر نافع بن عبد الحارث کو اور پیغام بھجوائنے نافع میرے کولو تھی ون۔ حضرت نافع جلے مکہ کو چھوڑن پین اپنے وزراء اور مشیرے کے نے مشورہ کیتے نے جو میں ویندا پیاں میرے بعد گورنر واسطے نائب کہہ کو مقرر کیتا ونجے۔ تو مشیرے مشورہ دیتے کہ فلاں شخص کا انتخاب کیتا ونجے۔ حضرت نافع مشورے دے نال ایک جوان دا انتخاب کر کے وقت دے امیر المؤمنین حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت حاضر تھے۔ حضرت عمر نے حال حوال جلے گدا تے اون حال دے اندر اے بھی پوچھا جو نافع اے دسا تو اتھا آ گئی میں کو ملن واسطے مکے دی نیابت مکے دی گورنری کہہ کو دے کے آئیں۔ حضرت نافع نے آکے سہیں واقعی میں تمہاری خدمت حاضر تھیاں، میں اپنے بعد جے کو گورنر بنا کے آیا ان دا نام ہے عبد الرحمن ابن ابزہ۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن ابزہ۔ ای جوان شخص کو اپنا نائب بنا کے آیا، نائب گورنر بنا کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکے نافع
ابن ابزا کو گورنر بنا کے آئی، او گورنر بن گئے جرا غلام ہوئی وہ نافع کیری چیز کے نے تم متاثر تھیں، اندہ حسب نسب ڈٹھی، اندہ مال و متا ڈٹھی، اندہ حسن و جمال ڈٹھی، اندہ کنبہ قبیلہ ڈٹھی، میں کو وجہ تے دس ابن ابزا جرا ایک غلام ہے تو غلام کو اتنی وڈا مقام اتنی وڈا عہدہ دے کے آئیں، وجہ کیا ہے؟ کیری وجہ کے نے تو کو غلام کو ایک وڈا عہدہ تے منصب دے کے آئیں؟ حضرت نافع نے جواب دیتے ہاتھ بد کے، توجہ، حضرت نافع نے عمر سید اگو ہاتھ بد کے عرض کیتے، سائیں ابن ابزا عبد الرحمن ابن ابزا کو مکہ دا نائب گورنر کی وجہ کے نے بنا کے آیا کہ انہو قارئ بکتاب اللہ، سبحان اللہ کھوچا، انہو قارئ بکتاب اللہ، اے امیر المومنین ابن ابزا کو میں حسب نسب دی وجہ کے نے اپنا نائب بنا کے نہیں کھڑا کیتا، اندے منصب کو نمی ڈٹھا، اندی شکل و صورت کو نمی ڈٹھا، اندی کوئی بھی حیثیت کو نمی ڈٹھا، کہ سچے جو ابن ابزا غلام ابن غلام ہے عبد الرحمن اے بے شک گورنر نائب بنا کے آیا، لیکن اے عمر میں اونگا انتخاب ہی مسئلے کتے میں انہو قارئ بکتاب اللہ، او قرآن دا قاری ہے، قرآن دے مسائل کنے سب کنے زیادہ واقف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل نافع دی گال سنیے، فبقا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھی کے نے ہنجو وامن پیدین، حضرت نافع کو فکر لاحق تھی گئی ہے جو شاید میرے کے نے غلط گال نہ نکل گئی ہوئے، والحق بد کے عرض کیتے نے یا امیر المؤمنین روندے کیوں پیو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کے نے اپنے اکھی کے نے ہنجو کو صاف کر کے فرمانے، اے نافع میں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا او فرمان یاد آ گئے، صحیح کیرا فرمان؟ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن دی برکت نال لوگے کو ترقی عطا کرے سی، اج میں سمجھ گیا میری اکھی چشم دید گواہن ای گال کو کہ ابن ابزا واقعی غلام ہے، لیکن قرآن دی وجہ کے نے اللہ نے منصب وہ عطا کیتے جو مکہ دا گورنر بنا چھوڑے، مکہ دی گورنری کیری وجہ کے نہیں مل دی پئیے، انہو قارئ بکتاب اللہ، قرآن دی وجہ کے نہیں اللہ نے ایک غلام کو ترقی عطا فرما چھوڑیے، قرآن دی وجہ کے نہیں منصب، قرآن دی وجہ کے نہیں عہدہ۔ اج دے نوجوان آدھن سی ایسا قرآن اگر پڑھسوں قرآن کاری بان پوسوں سکو رشتہ کہنے ہمڑے سارا مقام تو عزت کتا مل سی، حدیث ہے دیکھ ایک غلام ابن ابزا قرآن دی برکت نال مکے جائیں دھرتی دا نائب گورنر بنا کھڑے۔ نبی علیہ السلام ایک واقعہ، نبی علیہ السلام دی مجلس ہے، آقا علیہ السلام دی مجلس لگی پئیے، صحابہ کرام موجود ہیں،
ایک طرح میں تو مجلس کے اندر آ کے کھڑی تھی، کیا دیے، او محمد جوانا اللہ دا رسولہ میری جانب توجہ کر۔ محبوب علیہ السلام نے توجہ کی تھی، او خاتون نے آکے محمد جوانا سونا جوانا، میں اپنے آپ کو پیش بھی کریں دیا، میں اپنے آپ کو ہبا بھی کریں دیا، میری خواہش ہے تے محمد جوان دے نال اپنا نکاح کر چھوڑا۔ محبوب علیہ السلام نے نگاہ جھکائیے، فرمانے بہون میں بہون عورت بہون، میں محمد کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں، میں محمد کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمائے بہتی، وہ عورت بہتیے۔ محبوب علیہ السلام نے ول خطاب جاری کیتے، وہ عورت ول کھڑی تھی گئی ہے، آقا اے محمد جوانا میں اپنے آپ کو ہبا کریں دیا تیری ذات واسطے، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا ڈانٹے، فرمانے عورت بہون، عورت ول بہ گئی ہے۔ تیجی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوں مجلس سے اندر کھڑی تھی، کیا دیے، اے محمد جوانا میری گزارش دے ہوتے عمل کر چا، میری گزارش دے ہوتے توجہ کر چا، میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ دیا، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہ دیا، میں کو حاجت ہے۔ آقا علیہ السلام نے عورت کو فرمائے بہتی، میں کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں۔ تیجی دفعہ جلے آقا علیہ السلام نے ای عورت کو دڑکے نال ملائے، ایک جوان اٹھے جن کپڑے ریلا کتیلا ہیں، جن کپڑے دے اتے ٹاکیا لگیا ہویا ہیں، کھل کے آدھے اللہ دے رسول عورت تو دے واسطے پیش تھی پئیے، تو سا نکاح قبول نہیں میں کرنے پئے۔ یا رسول اللہ جے تو کو نکاح دی حاجت کوئی نہیں، اللہ دا رسول میں تو دا نوکر ہاں، میں کو نکاح دی حاجت ہے، ہی عورت دے نال میرا نکاح کر چھوڑو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او جوان دی جانب ڈٹھے، اپنے قریب سجے، فرمانے میں ای عورت دا نکاح تیرے نال جو کرا، اے دسا تیرے کنے حق مہر دے پیسے بھی ہیں یا کوئی نہ؟ وہاں کسی جے حق مہر دے پیسے ہوئے نا میرے نکاح تھی نہ دے ہوئے نا، حق مہر دے پیسے کہے نہیں، میرے کپڑے نہیں میرے دے پائے کہ کپڑے دے اوپر پیمند لگے ہوئے ہیں، اے اللہ دے محبوب میرے کنے کچھ کہے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جوان صحابیہ، اچھا اے تے رسا تیرے کنے کوئی سونے دی انگوٹھی کوئی نہ سہیں، چودی دی انگوٹھی کچھ کہنی، مکان کچھ کہنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمائے میرا صحابیہ اچھا اتنا تے کر سکتی جو تیرے کنے لوہے دی انگوٹھی ہوئے، میں ای عورت کو لے کے تیرا نکاح پڑا کے تیرے گھر کو وسا چھوڑا۔ وہ جوان نے آکھے اللہ دے رسول میرے کنے نہ سونے دی انگوٹھی ہے، نہ چاندی دی انگوٹھی ہے، نہ میرے کنے مرلہ مکان دا ہے، نہ میرے کنے لوہے دی چاندی نہ لوہے دی انگوٹھی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہتی تیرا کم نہیں تینا۔ آقا علیہ السلام نے نگاہ جھکائیے، سوچ بہ گئن، تھوڑی دیر دے بعد آقا علیہ السلام نے نگاہ اٹھائیے، فرمانے اچھا ایک دسا ما اماک من القرآن، اے میرا صحابیہ قرآن دا کچھ حصہ تک آندے یا نہیں آندہ؟ اماک من القرآن، قرآن تیرے سینے میں محفوظ ہے یا کوئی نہ؟ جوان دا بچائی میں ٹپ مار کے سینے دے اتے حق مار کے آدھے اللہ دا رسول قرآن میں کہنے جتھے سنو قرآن دا کر یہاں قرآن سنا رہے سا۔ آقا علیہ السلام نے قرآن دے کچھ آیتاں کچھ سورتاں شخص کے نے سنن، قرآن حضور سن دے وینن، قرآن فر سنے دا ویندے۔ محبوب علیہ السلام نے ای جوان کو تھپکی دے کے عورت دی جانب نگاہ کر کے فرمائے میں ای عورت اے عورت میں ای کاری قرآن دے نال تیرا نکاح کرنا چاہنا، اور حق مار دے اندر قرآن دیا او چیزاں، قرآن دیا او ایتاں، قرآن دیا او ایتاں، قرآن دیا او صورتاں تیکو یاد کرے سی حق مار دے اندر تیکو قبول ہے۔ او خاتون نے کہ یا
رسول اللہ ایکنے وڈی سعادت کیا ہو سی جے تو محمد جوانی میں ملیا صاحب قرآن نہیں میں ملیا قرآن جرا تیرے سینے دے اترے اگر وہ قرآن ای جوان دے سینے دے اندر موجود ہے میں ای جوان دے نال نکاح کرنے واسطے تیار ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن حق مہر دے عوض ای جوان دا نکاح کر کے ای حافظ قرآن دے گھر کو وسا چھوڑے کیا خیال ہے نظریہ تبدیل ہونا چاہیے نا نظریہ تبدیل ہونا چاہیے نا کہ قرآن والے دے گھر بھی وس سکتے ہیں کیا خیال ہے دو دلیلاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس سے اندر موجود ہے جبریل امین تشریف گنن قرآن پاک دی سورت بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اے آیات بینات سورت نازل کیتی ہے ساتھ نال ہی اللہ دا پیغام بھی دیتے سیاں قرآن دی سورت پر اوپر نازل کیتی ہے اللہ دا دوسرا پیغام اے بھی ہے یہ قرآن دی سورت کو گھن کے تسا ابی ابن کعب قاری قرآن دی خدمت پیش تھی وہ قرآن دی سورت بھی پیش کرو اور انہیں کہنے قرآن پاک دی یہ سورت سنو حضور نے فرمائے میں سنا جیسی میں سنا تسا سننے قرآن دی یہ سورت تسا سننی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑی دوتے ونکے جری ابی ابن کعب دی جھوپڑی ہے ون کے صد مارے نے ابی او ابی حضرت ابی بھج دے ہیں درگ دے ہیں سنیان کے درگ دے ہیں یا رسول اللہ خیر کہے کہ میں تشریف گننا ہو کوئی حکم ہا کوئی سنیات سندیسہ ہا میں کو پیغام دے ہاں میں در اقدس سے اندر حاضر تھی ونیا ہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابی اج میں نہیں آیا اج میں محمد نہیں آیا بلکہ اللہ نے میں محمد کو تیرے درد اتے آمن دا حکم دیتے کم گئن حضرت ابی حضرت ابی کم گئن یا رسول اللہ خیریت ہے فرمایا اللہ نے میں کو قرآن دے ہدیہ قرآن پاک دیئے وحی میری اتے نازل کیتی ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب جلے قرآن دیئے آیات بینات میرے اتے نازل کریں اللہ دے جبریل لوٹا پیغام اے دیتے یہ پوری صورت کو تسا بن کے ابی ابن کعب کو پیش کرو اور حکوہ کو کہ میں محمد کو فرض دے اتے سناوے عرض دے اتے میں اللہ ابی ابن کعب دا قرآن سنسا حضرت ابی ابن کعب نے فرمائے یا رسول اللہ اسمانی اللہ کیا اللہ نے میں ابی ابن کعب دا ناگن کو فرمائے آقا علیہ السلام نے فرمائے جی ہاں ابی اللہ نے تین ابی دا ناگن کے فرمائے کہ ابی کو ون کے قرآن دا تلقین کرو تسا فرض تے بیٹھے محمد قرآن سنو میں اللہ عرصتے ابی ابن کعب دا قرآن سنسا تو یاد رکھو جرے سینے دے اندر قرآن ہوں دے جرے دل دے اندر قرآن ہوں دے جرے زبان دے اندر قرآن ہوں دے اللہ عرص دے دوتے ہیں اون شخص کا تذکرہ کرنے آج تے ساری حالت ہے کہ قرآن کو اسا صرف تبرک دے طور دوتے بندہ مردہ پہ کل خانے دوتے بس قرآن پاک تدے دوتے بہ کے سن دے بیٹھے ہوں میرے پیارے ہی کہنی اپنے بابا جی رحمہ اللہ بزرگیں کو دے دیا سے بس قرآن پاک فجر نال پڑھ جان آج دا حالت ہے کہ سارے قرآن جالے میں رکھیج گئن سیویاں لگ گئن جالے پہ گئن قرآن پاک پڑھن دی توفیق نہیں تھی دی طرح میں جو بڑی عورت ہے اندہ پوتر غیر ملک ہا روز ہر مہینے چٹھی بھیجیں دا چٹھی دے وچ کچھ ڈرافٹ پیسے بھیج چڑے دا اما پڑھی ہوئی ہے کہنا وہ پتہ لگ دا میرے پوتر دی چٹھی آئی ہے میرے پوتر دی چٹھی آئی ہے فوراں وہ کو ہاں نال لیندی ہے چم دی ہے اکھی نال لیندی ہے بیمار تھی ونجا پیسے کوئی نہ ہوں دھیان وہ کو جالے وچ رکھ چھڑیں دی ہے جلے مر گئی ہے
پوتر باہر کنے بلے وہ آ کے ڈٹھے کہ جالے وچ دیکھا تے صحیح اما دے کیڑا چیزیں ہیں ڈٹھے نے خط کو کھولیا بھی کہنا پیا اون دے وچ 50 100 1000 ریال درہم پاؤنڈ کچھ بھیجیں دا او سارے دا سارا او اویں لکھا ہوندا میرے پیارے اگر او کھولے دیکھے تے دوائیں دے پیسے بھی مل ونجن شفا دا ذریعہ بھی بن ونجے او رکھ دیتے سی میرا اور تورا کم بھی یہ کچھ ہے قرآن پاک وسا رکھ چھوڑے ورنہ قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے قرآن خیر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن برکت والی بھی ہے خیر والی بھی ہے قرآن شفا بھی ہے تیرے جسمانی شفا دا انتظام بھی ہے تیرے روحانی شفا دا انتظام بھی ہے شرط ہے کہ قرآن کو پڑھو بھی صحیح قرآن دے عمل بھی کرو اللہ میں کو قرآن پاک دی تعلیمات عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین